امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشاء کی نماز کہیں مسجد میں پڑھی اور نماز کے بعد مسجد والے مسجد کو بند کرنے لگے اور اعلان کیا کہ سب نکل جاؤ مسجد سے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں نے رات گزارنی ہے، میں کدھر جاؤں گا؟ مسجد والوں نے کہا کہ مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا تم مسجد میں نہیں رہ سکتے۔ اور ایک شخص تندور پر کام کرتا تھا اور روٹی پکاتا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ مسافر آدمی ہے اور بزرگ آدمی ہے، یہ کدھر جائے گا؟ اس شخص نے امام احمد بن حنبل کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ بزرگو آؤ آپ میرے ساتھ چلو۔ ادھر لے گئے تندور پر، اور کیونکہ ان کا کام تھا تندور والا تو آٹا گوندھ رہا تھا اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے استغفار کر رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے دیکھا اور کہا کہ میاں استغفار کی کیا فضیلت ہے، آپ اتنا استغفار کر رہے ہو؟ تو شخص کہنے لگا بزرگو استغفار سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، بڑی میری مشکلات دور ہوئی ہیں، استغفار کی وجہ سے میری تمام پریشانیاں اللہ رب العزت نے دور کر دی ہیں، تمام مصیبتیں استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری دور کر دی ہیں۔ بس ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے میری قبول نہیں کی، باقی تمام دعائیں اللہ رب العزت نے میری قبول کی ہیں۔ جب بھی مجھے کوئی حاجت پڑتی ہے، جب بھی مجھے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میں اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت وہ میری دعا قبول کر لیتے ہیں، میری حاجت قبول کر لیتے ہیں۔ امام احمد نے پوچھا اچھا میاں، جو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی وہ کون سی دعا ہے جو تم نے اللہ سے کی اور اللہ نے قبول نہیں کی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک امام احمد بن حنبل بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ان کی زیارت نصیب فرما دے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، بزرگوں یہی دعا میری قبول نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ارے شخص مبارک ہو تجھے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ احمد بن حنبل میں ہی ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، شاید اللہ رب العزت مجھے کھینچ کر لائے ہیں ادھر، تیری استغفار کی کثرت کی وجہ سے تیری دعا مجھے شاید ادھر لے آئی ہے، تو تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کا حل حکومتوں کا بدلنے میں نہیں ہے، ہماری پریشانیوں کا حل مال حاصل کرنے میں نہیں ہے، ہماری پریشانیوں کا حل دنیا کو کمانے میں نہیں ہے، ہماری پریشانیوں کا حل اللہ کے سامنے جھکنے سے ہے، ہماری پریشانیوں کا حل استغفار کی کثرت سے ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، وہ خوب بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر بارشیں برسا دیتا ہے جب تم استغفار کرو گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری اولاد میں برکت ڈال دے گا، تمہیں اولاد دے گا۔ اور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بزرگ کی خدمت میں کہا حضرت میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ حضرت نے پوچھا کون سی دعا؟ تو شخص نے کہا اللہ نے میری شادی کی ہے، میری شادی ہو گئی ہے لیکن میری اولاد نہیں ہو رہی۔ تو بزرگ نے کہا کہ میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں لیکن ایک وظیفہ تجھے بتا رہا ہوں، اس کو کرنا۔ وہ وظیفہ کیا بتایا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کرنا۔ تو وہ شخص چلا گیا اور ایک اور شخص آیا بزرگ کے پاس، کہنے لگا حضرت میری پریشانی ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میرا ایک باغ ہے،
میں چاہتا ہوں کہ اس سال جو ہے اس کی اوسط، اس کی ایوریج، اس کا نفع جو ہے وہ مجھے زیادہ ملے، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ حضرت نے دعا کی اور وظیفہ بتایا کہ استغفار کرنا، وظیفہ بتایا استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ شخص چلا گیا، پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، حضرت اس سال بارشیں نہیں ہو رہی، جانور پیاسے مر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق پیاسی مر رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے بارشوں کا، حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ بارشیں دے دے۔ تو بزرگ نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، لیکن تو نے ایک عمل کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، استغفر اللہ یہ بار بار پڑھنا ہے۔ یہ تین بندے آئے، ان نے اپنی اپنی حاجت بتائی بزرگ کو اور اپنی بات بتائی، لیکن بزرگ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا۔ وہ کیا بتایا؟ استغفار۔ اب بزرگ کا جو خادم کھڑا تھا اس نے کہا، حضرت جی میں نے آپ کے اندر آج عجیب چیز دیکھی ہے۔ بزرگ نے پوچھا کون سی؟ تو اس خادم نے کہا، حضرت میں نے آپ کے اندر یہ چیز دیکھی ہے جو کبھی نہیں دیکھی، آپ کے پاس جس مرض کا بھی شخص مریض آیا، آپ نے اس کو ایک ہی عمل بتایا، ایک ہی وظیفہ بتایا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو بزرگ نے کہا کہ آپ اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، میں نے اللہ کے قرآن سے یہ چیز نکالی ہے، میں نے اللہ کے قرآن سے اس کا حل نکالا ہے، تمام پریشانیوں کا حل اللہ کے قرآن سے نکالا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ خوب بخشنے والا ہے، وہ خوب بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو پھر جب اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے اوپر بارشیں برساتا ہے، تو اللہ رب العزت بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العزت تمہاری اولاد کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، تمہاری اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے، اور تمہارے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، اور تمہارے لیے باغات بناتا ہے، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں، یہ انسانوں کے لیے ہیں، لیکن انسان استغفار کرنے والا بن جائے، اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا بن جائے، اللہ سے بخشش طلب کرنے والا بن جائے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا بن جائے، تو یہ ساری چیزیں دنیا میں جو نظر آ رہی ہیں یہ اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، تو ایک جو وظیفہ ہے استغفار، یہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، اس کو جتنا بھی آپ پڑھو گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھیں گے، میری بات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق